ڈاکٹر صاحب کا انگلینڈ سے ہمارے ساتھ شامل ہوا کرتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب مختلف زبانوں میں اپنے آرٹیکلز لکھتے ہیں جو کہ دنیا بھر کے اخباروں میں چھپتے ہیں اور رسالوں میں چھپتے ہیں۔ ان کی ویب سائٹ بٹر ٹروتھ کے نام سے، ان کی بٹر سچ کڑوا ہوتا ہے، مگر میں نے آج آپ کو ٹکر کارلسن کا ایک سی آئی اے کے ایجنٹ کا حوالہ ذکر دیا بھی تھا نا کہ ہاؤ سی آئی اے فائنڈ کہ کون سچ کہہ رہا ہے اور کون غلط کہہ رہا ہے، مگر وقت کے ساتھ ساتھ یہ کسوٹیاں بھی بدل گئیں۔ ڈاکٹر صاحب میرے ساتھ ہیں، ڈاکٹر سمیع اللہ ملک صاحب۔ ڈاکٹر صاحب السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ جی الحمدللہ، بہت خیریت سے ہیں؟ اللہ کا بہت شکر ہے ڈاکٹر صاحب، مبارک ہو۔ آپ بھی کشمیر سے آپ کا تعلق ہے، آج کشمیر میں الیکشن ہے اور آج الیکشن میں ایٹ دا مومنٹ میں ابھی نیوز دیکھ رہی تھی کہ تقریباً جو الیکشن ہوئے ہیں 13 نشستوں پر پولنگ مکمل ہو گئی ہے۔ ایٹ دا مومنٹ جو خبریں نظر آ رہی ہیں اس میں مسلم لیگ نون جو ہے وہ آگے جاتی نظر آ رہی ہے۔ یقیناً آپ کی نظر سے بھی ایک چیز گزری ہوگی اور وہ ہے اباؤٹ جناب ہمارے، میں اس پہ ڈسکس نہیں کرنا چاہتی، پرائم منسٹر نواز شریف صاحب کی، کہ اگر مسلم لیگ نون نے اکثریت حاصل کر لی تو میں شہباز شریف سے ریکویسٹ کروں گا کہ مجھے کشمیر کا وزیر اعظم بنا دیا جائے۔ تو بہرحال آئی وش کہ نواز شریف صاحب کو یونائٹڈ نیشنز میں کوئی اعلیٰ پوزیشن ملے تاکہ میرے ملک کا پرائم منسٹر بھی اپنی پرائم منسٹرشپ سے زیادہ اچھی پوزیشن کے اوپر جائے۔ آمین ثم آمین۔ ڈاکٹر صاحب ایران کا پہلے ہم ذکر کر لیتے ہیں، ایران سے پہلے سعودی عربیہ کا ذکر کر لیتے ہیں۔ آج کی ایک نیوز ہے جس میں کہا گیا ہے کہ اگر سعودی عربیہ جو ہے وہ ابراہم اکارڈ کو سائن کر لیتا ہے تو سعودی عربیہ کو فراہم کر دیا جائے گا، اس کے بدلے میں یہ شرط رکھی گئی ہے کہ جوہری پروگرام کے بدلے میں سعودی عربیہ ابراہم اکارڈ کو ایکسیپٹ کر لے، اور اگر سعودی عربیہ ایکسیپٹ کرتا ہے تو آف کورس پاکستان ہیز ٹو ایکسیپٹ۔ کیا فرمائیں گے؟ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت، صدق اللہ العلی العظیم۔ رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، آمین یا رب العالمین۔ اور بہت شکریہ، آپ نے بہت اچھے سوال سے پروگرام کا آغاز کیا۔ میں آپ سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں، بات یہ ہے کہ میں نہیں سمجھتا کہ سعودی عرب اس پوزیشن ہوگا کہ ابراہیم اکارڈ کو تسلیم کرے اس کے لیکن ایک اور چیز میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں، اگر آپ اپنے ہی پروگرام کو دیکھیں تو آپ کے ساتھ میرے پروگرام ہو چکے ہیں اسے اکارڈ کے بارے میں، اسے ابراہیم اکارڈ کے بارے میں، جبکہ یوئی بحرین اور سب جتنے والد تھے انہوں نے اس کو تسلیم کیا تھا۔ اس میں کوئی شک نہیں، اس وقت ہم نے یہ نشے کا اظہار بھی کیا تھا اور ایویڈنس میرے سامنے آئے تھے کہ یوئی اور دوسرے ممالک نے یہ انڈیا دیا تھا کہ ہمیں سعودی عرب نے سپورٹ کیا ہے یہ تسلیم کیا جائے، لیکن سعودی عرب بھی اپنی بات میں ملاتے سپورٹ نہیں کر رہا۔ یہ الگ بات ہے کہ کئی اس میں وقت گزر گیا، آپ لوگوں نے بہت سا پانی گزر گیا اور اب اس کے بعد یہ آپ سعودی پوزیشن یہ ہے کہ وہ شاید اس کو تسلیم نہ کرے۔ بات یہ ہے جہاں تک انہیں شرط رکھی ہے اٹامک اس کے معاملے کی، تو یہ صرف دنیا کو دکھانے کے لیے اس وقت ٹرمپ جو ہے امریکہ کے اندر اپنی جو لٹیا ڈوب رہی ہے اس کو بچانے کے لیے انہوں نے یہ سوال رکھا ہے۔ سعودی عرب کو کوئی ضرورت نہیں ہے کیونکہ آلریڈی سعودی عرب نے پاکستان کے ساتھ ڈیفینس مدد کر لیا ہے، پاکستان بھی کوئی پاور ہے، یہ پاکستان کی جو قوت ہے وہ سعودی قوت ہے، یہی ہمارا بالکل وعدہ ہے۔ اور جو سعودی عرب کے ساتھ ہمارا ڈیفینس پیکٹ ہے اس کے بارے میں ہم نے پوری گارنٹی دے کے رکھی ہے الحمدللہ کہ اس کی سعودی عرب کے ایک ایک انچ کی حفاظت ہمارے ذمہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا پچھلے دنوں جب حوثیوں نے سعودی عرب کو بحری ناکہ بندی کی تھی اور اس پہ ایک جہاز کو نقصان پہنچایا تھا، تو سعودی عرب پاکستان نے بہت شدید قسم کا اس کا اظہار کیا تھا، ایک ریئیکٹ کیا تھا اور ایران تک وہ پہنچایا گیا تھا، اور اس کے بعد پھر وہ رک گیا۔ لیکن آج پھر ایک ڈرون حملہ ہوا ہے حوثیوں کی طرف سے سعودی عرب میں، اس کے اوپر پاکستان نے بہت سیریس نوٹس دیا ہے اس کے اوپر۔ تو یہ صورتحال ہے، آپ میں مختصر رکھنا چاہتا ہوں کیونکہ آپ نے مجھے بھی بتایا کہ آپ کے کچھ مہمان بھی آ رہے ہیں پاکستان کے سلسلے میں، تو میرا جواب یہ ہے کہ یہ معاملہ نہیں چلے گا، نہیں یہ معاملہ، اور یہ پروپیگنڈا کی حد تک تو یہ معاملہ درست ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے واضح طور پر اپنے بیان میں کہا ہے کہ کسی بھی مواد کی کو انرچ نہیں کیا جائے گا،
اور غیر فوجی استعمال سے متعلق ہم نیوکلیئر فیسلٹی ان کو دیں گے. ایران، متحدہ عرب امارات، دیگر ممالک میں سویلین جوہری پروگرامز کی مثال دی اور کہا کہ امریکہ سویلین جو نان انرچڈ جوہری تنصیبات کی مخالفت نہیں کرتا اور ہم فیسیلیٹیٹ کریں گے ان کو. آج یونائٹڈ عرب امارات وچ از ایلائی آف اسرائیل، اور اسرائیل نے اپنا بیلسٹک میزائل کا سسٹم بھی ان کو فراہم کیا ہے. آج فرسٹ ٹائم یو اے ای نے مغربی کنارے پر مساجد جلانے کی شدید مذمت کی اور انہوں نے کہا کہ نتن یاہو اس کے ذمہ دار ہیں. تو کیا وہ کمپرومائز کر لیں گے کہ اب تک جو ہوا فلسطین میں وہ غلط ہوا، اور اب ویسے تو فلسطین کا لفظ یا نام ہمیں مٹتا ہوا نظر آ رہا ہے، بس غزہ ہی ایک رہ گیا، اور غزہ کو بھی پریزیڈنٹ آف امریکہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے ایک ریزورٹ بنانے کا کہہ دیا ہے. تو فلسطین تو کہیں نظر نہیں آ رہا، مگر اسرائیل نے نتن یاہو حکومت کی مذمت کی ہے. کیا یہ صرف بیان ہے یا اس کی کوئی حقیقت بھی ہوگی؟ یہ صرف بیان ہے. یہ اپنی کھوئی ساکھ کو دوبارہ کھڑا کرنے کی کوشش کر رہا ہے، کیونکہ خلیجی کونسل کے اندر بھی یو اے کے کردار کو بہت مقابل تنقید پہ ہوئی ہے. اور اگر آپ کو یاد ہو تو آج سے 3 ہفتے پہلے جو یاہو نے خفیہ دورہ کیا تھا یو اے ای کا، اور یو اے نے بظاہر فوری طور پہ انکار کر دیا تھا کہ اس کا یہ فیک خبر ہے، لیکن یہ کہ نیتن یاہو نے اس کا خود اپنے جو یروشلم پوسٹ تھا اس کے اندر یہ بیان دے دیا ہے. اس نے کہا کہ میں اپنے ایک دوست ملک یو اے سے وہاں سے آ رہا ہوں، ہم دونوں جو ہے ایک دوسرے کے مفاد کے لیے کام کر رہے ہیں. اس کے بعد یو اے نے خاموشی اختیار کر لی، اور یو اے نے کم از کم اپنے سوشل میڈیا کی حد تک یہ پابندی لگا دی کہ اس میں کوئی بات نہ کی جائے. اب اس کے بعد لازمی بات ہے کہ یو اے کی پوزیشن مسلمان ملکوں میں ویسی نہیں رہی جیسے اس کے پہلے ساتھ تھی. سب پتہ چل گیا کہ یو اے جو ہے ایک اسرائیل کے ساتھ مل کے جو ہے اس جنگ کے اندر ایسا کردار ادا کر رہا ہے جو کہ جس کو مسلمان پسند نہیں کرتے. اب بالخصوص سعودی عرب کے خلاف بھی جو اس کی یو اے کی پالیسی جو چل رہی ہے پچھلے 1.5 سال سے سعودی عرب کے ساتھ اس کی رفت چل رہی ہے. اور خاص طور پہ جب پاکستان نے اس کے ساتھ جب ڈیفینس پیکٹ کیا تو آپ کو یاد ہوگا کہ یو اے نے بھی یہ کہا تھا کہ میں اس میں شامل ہونا چاہتا ہوں، لیکن پاکستان اور سعودی نے بالکل مکمل خاموشی اختیار کر لی تھی. گویا خاموشی تھی وہ ایک قسم کا ایک انکار تھا کہ اس کو ہم شامل نہیں کر سکتے. تیسری بات یہ یہی وجہ ہے کہ اس کا ریئیکشن یہ ہے کہ اس وقت یہ آپ بات چھپی نہیں رہی، اور میں نے بتایا تھا اپنے کالم میں بھی دلائل کے ساتھ یہ لکھا بھی ہے کہ اس وقت پاکستان جو کہ عبداللہ بنا ہوا ہے، بیگانی کی شادی میں ناچ ناچ کے اس کے پاؤں سے نہ صرف سوج گئے بلکہ زخمی ہو گئے ہیں. اس پاکستان نے مساوی کمیشن کو ایک کام کیا، ایران امریکہ کو ساتھ بٹھایا، اور یہ بھی درست تھا کہ واشنگٹن پوسٹ نے جو ایک اداریہ بات زبردست زوردار اداریہ بھی لکھا، اس نے کہا کہ ایران اور امریکہ اور اسرائیل کے درمیان جو جنگ تھی اس کو 30 ممالک جو تھے وہ فوری طور پر ایکٹیو ہو گئے تھے اس کو ختم کیا جائے، لیکن کوئی کامیاب نہیں ہو پایا. لیکن جس کے بارے میں ہم نے سوچا نہیں تھا اس نے اس بقایا جنگ کو نہ صرف بند کیا بلکہ بٹھایا اور بغیر طور پہ ان کا آپس میں معاہدہ بھی کرایا، اس کا نام ہے پاکستان. لازمی بات ہے آپ کو یاد ہوگا جب معاہدہ آخری شکل اختیار کر رہا تھا، جب اس کی نوک پر سواری جاری ہوئی تو اس وقت جو ہے اسرائیل نے اس کو سیبوٹاج کرنے کے لیے لبنان پہ حملہ کر دیا تھا، اور لبنان میں حملے کے بعد فوری طور پہ ایران ڈیلیگیشن تھا وہ اس نے بیک آؤٹ کیا، جس کے بعد فوری طور پر اس کو لانے کے لیے اس علاقے کو چلانے کے لیے بقایا طور پہ ایک کمپین چلی. آپ پچھلے پروگرام میں آپ سے اس کا ذکر بھی ہو چکا ہے. ڈی ویس کے اوپر بہت زیادہ تنقید کی گئی، مارک روبی میں بڑی تنقید کی گئی، اور اگر اس میں ٹرمپ صاحب کی وہ کال جو تھی وہ بھی سی این این اور سی بی ایس نے چلا دی. اس میں ٹرمپ جو ہے ٹیلی فون کے اوپر جو ہے اس کو تنبیہ کر رہے ہیں نیتن یاہو کو، اور وہ کہہ رہے کہ تم نے پاگل پن کا رویہ اختیار کر رکھا ہے. اور اس کی وجہ اس کے اگلے ہی دن آپ کو یاد ہوگا کہ نیتن یاہو نے اپنی فوجی سے خطاب کرتے ہوئے ایک بڑی زبردست بات کہی جو کہ ظاہر کرتی ہے کہ امریکہ اسرائیل کے درمیان پہلی دفعہ ایک ڈنٹ آیا ہے. وہ یہ تھا کہ نیتن یاہو نے کہا کہ وقت آ گیا ہے کہ ہم اپنے پاؤں میں خود کھڑے ہوں، کسی کی محتاجی ہمیں نہ رہے، اور اصل سازی کے سلسلے میں ہم اپنے نئے کارخانے لگانا چاہتے ہیں تاکہ ہمیں کسی ملک کا تابعدار نہ رہنا پڑے. یہ جیسے ایک بیان تھا دنیا کو دکھانے کے لیے بھی اور اس کو کرنے بھی. اس کے بعد اسرائیل کے اندر اس کے جو وزیر تعلیم تھے، وزیر دفاع تھے، اور دوسرے وزراء تھے، انہوں نے ڈی ویس پہ جب بہت زیادہ تنقید کی اور امریکہ پہ بہت زیادہ تنقید کی تو ڈی ویس کو پھر میدان میں اترنا پڑا. انہوں نے کہا کہ اسرائیل کو یہ بھولنا نہیں چاہیے
تو امریکہ کی وجہ سے آج اس کی موجودگی دنیا میں قائم ہے. اگر امریکہ نہ ہوتا تو آج اسرائیل ختم ہو چکا ہوتا. اور اس نے یہ بھی کہا کہ انہوں نے کہا کہ آپ کے جو وزراء ہیں ان کو ہوش کے ناخ لینے چاہیے بیان دینے سے پہلے. یعنی بہت سے لوگ اس کو بھی نورا کشتی کہتے رہے، لیکن میں سمجھتا یہ نورا کشتی نہیں تھی، باقاعدہ طور پہ ایک ٹرینڈ چلا ہے. اس کی وجہ ہے کہ اس کے بعد میں نے خود کئی ویبینر میں شامل ہوا ہوں، میں کئی زوم میٹنگ میں شامل ہوا ہوں. وہ میں نے ڈیموکریٹس کے اور کانگریس کے جو ممبر دیکھے جو کہ پہلے اسرائیل کے بارے میں بات سننا پسند نہیں کرتے تھے اور وہ خود اسرائیل پہ تنقید کر رہے تھے. وقت نہیں ہے وہ کرنا، میں آپ کا نام بھی لے دوں آپ کے سامنے، یہ بات باقاعدہ ہوتا ہے، یہ چیزیں کھلی ہیں. تیسری بات یہ کہ آپ یہ دیکھیں کہ جس تیزی کے ساتھ غزہ کے اندر، جب غزہ میں جنگ ہوتی ہے، غزہ کے اندر اسرائیل کے خلاف جو ایک موومنٹ چلی ہے اور جو اویئرنیس آئی ہے، امریکن لوگ ہوں، کینیڈا میں ہوں، یورپ میں ہوں، بہت سی لوگوں کی رائے جو ہے بالکل تبدیل ہوئی ہے. اور بہت سے لوگ اب یہ سمجھتے ہیں کہ ایران پہ جو حملہ ہوا ہے اسرائیل کے کہنے پہ امریکہ نے کیا ہے اور امریکہ نے یہ غلطی کی ہے. امریکہ اب اپنی غلطی کو کور کرنے کے لیے چاہتا ہے کہ جتنی جلدی ہو سکے صلح کا معاہدہ ہو. لیکن آپ نے یہ دیکھا ہوگا جب صلح کا معاہدہ ہو گیا، ایران کا جو ڈیلیگیشن تھا وہ وہاں پہ نہیں آیا، انہوں نے سگنیچر تو کر دیے لیکن وہ باقاعدہ اس میں نہیں آیا کہ ٹی وی کے سامنے نہیں آئے. لیکن وہاں پہ جو 5 شرائط پہ معاہدہ ہوا اس میں آپ دیکھیں کہ 5 شرائط کے اندر ایک بھی شرط ایسی نہیں تھی جو کہ ٹرمپ جو ہمیشہ کہتے ہیں کہ ایران کو نیوکلیر پاور نہیں بننے دیں گے، اس کا یورانیم اٹھا کے لے آئیں گے اور اس کا جو اس کے پاس جو 140 کلو گرام جو یورانیم ہے وہ وہاں سے ہم اٹھا کے لائیں گے، ہم اسے ضائع کریں گے. آپ دیکھیے اس کا تذکرہ تک نہیں کیا گیا، اس کا ذکر تک نہیں کیا گیا. اور ایران پہ جو پابندیاں سینکشن تھی اس کو ہٹانے کی بات کی گئی، ایران کے جو ایسڈ فریز کیے گئے تھے ان کو بھی واپس کرنے کی بات کی گئی. لیکن اس کے بعد لبنان کے ذریعے اور دوبارہ طور پر یہ معاملہ ہوا اور معاہدہ جو ہے سپریس کرنے کی پھر سے کوشش کی گئی. لیکن پچھلے 2 دن سے باقاعدہ طور پہ بیک ڈور چینل پہ یہ بات شروع ہو چکی ہے. اور یہ جو روسیوں کے بارے میں جو کام کہا جا رہا ہے، مطلب مجھے شک پڑتا ہے کہ اگر اس کو نہ روکا گیا تو ممکن ہے کہ جو اس معاہدے کو سیبوٹیج کرنے والے ہیں وہ اپنی کوششوں میں کامیاب ہو جائے. شکریہ سر. بنجمن نتن یاہو اس وقت امریکہ کے دورے پہ ہیں. انہوں نے نہ تو جانے کے بارے میں نہ اسکیجول کے بارے میں کوئی اناؤنسمنٹ نہیں کی کیونکہ ان کو خوف تھا کہ ایران جو ہے وہ اس چیز کو نہ کرے. حالانکہ اس سے پہلے اس جنگ میں اس بار جو اٹیک ہوا ہے اس میں 200 سے زیادہ امریکنز جو ہیں فوجی وہ متاثر بھی ہوئے ہیں. امریکہ نے یہ کہا ہے کہ ہم انویسٹیگیٹ کر رہے ہیں کہ رشیا اور چائنا کیا وہ اسلحہ فراہم کر رہے ہیں ایران کو. اگر وہ کر رہے ہیں تو یہ بہت غلط ہے. اب اس سارے کو آپ مختصراً کیا فرمائیں گے کہ بنجمن نتن یاہو آج بھی ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ ہیں؟ ہی از ان امریکہ ناؤ. ایران کا ایک خوف بھی ہے، نہیں بتایا گیا کہ وہ ٹریول کر رہے ہیں. اور امریکہ نے اگر حملے اس وقت روکے ہیں تو ڈین کین جو ان کے جنرل ہیں انہوں نے، اور جو جے ڈی وینس وائس پریزیڈنٹ، انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ غلط ہے، امریکہ کے پاس اب اتنا اسلحہ نہیں ہے، جس کو ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے ڈینائی کیا ہے. 2 باتیں. تیسری بات، مارکو روبیو نے یہ جو ایم او یو سائن ہوا تھا اس کے بعد یہ کہا تھا، بالکل بلیک اینڈ وائٹ میں یہ ورڈز موجود ہیں کہ یہ معاہدہ از ورسٹ دین اوباما کا معاہدہ. جو اوباما نے ایران کے ساتھ معاہدہ کیا تھا وہ زیادہ پائیدار اور زیادہ بہتر تھا. ان 3 چیزوں کو کیسے کور کریں گے؟ یار یہ کہ آپ اس کے بارے میں آپ سے عرض کر دوں، آپ کو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جب آپ کو ڈاکٹر کے پاس مریض جاتا ہے تو ڈاکٹر جو ہے جو اچھا قابل طبیب ہوتا ہے اس مرض کی جڑ کو دیکھتا ہے. یہ مرض شروع کہاں سے ہوا، سمپٹمس کے بعد وہ دیکھتا ہے. ہمیں بھی دیکھنا ہوگا یہ جنگ کی جڑ کیا ہے. یہ جنگ میں ایران کے ساتھ جو جنگ تھی یہ مفادات کی جنگ تھی. آپ یہ دیکھیے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے پہلے بھی کئی دفعہ آپ کے پروگرام میں یہ بات عرض کی ہے کہ دنیا پہلے، اگر آپ کو یاد آج سے 30 سال پہلے، 3 دہائیاں پہلے، اس دنیا کو 26 بڑی انٹرنیشنل کارپوریشن جو چلا رہی تھی، ان کا کاروبار کر رہی تھی. ساری دنیا کا کاروبار ان کے ہاتھ میں تھا، ساری دنیا کی انویسٹمنٹ ان کے ہاتھ میں تھی. سب سے بڑے دنیا میں 3 بڑے کاروبار ہیں. ایک اسلحہ سازی کا کارخانے ہیں، دوسرا فارماسیوٹیکل کمپنی ہے، اور تیسرا اپنا پیٹرول کا شفٹ ہونا، ایک پیٹرول کا کاروبار. آپ کو یاد ہو اگر تو امریکہ جو ہے صرف ڈالر کی نسبت سے $260 ملین روز کے کمیشن کے طور پر کما رہا تھا. لیکن چائنا کے بارٹر سسٹم آنے کے بعد
اب اس کی تعداد جو مشن کی جو تعداد ہے وہ سے کم ہو کے صرف 38 ملین رہ گئی. یہ بہت بڑا ایک سلمپ آیا ہے امریکہ کی آمدن کے اندر, جو کہ امریکہ بغیر کسی محنت کے امریکہ کو جا رہی تھی, کیونکہ ٹرمپ ڈیولپمنٹ تو کام ہو رہا تھا. اب دیکھیے کہ اس نے چین نے, آپ کو یاد ہو تو چین نے آج سے 13 سال پہلے کہا تھا کہ ہم ساری دنیا کو تجارت کے ذریعے فتح کریں گے, لوگوں کے دلوں کو فتح کریں گے تجارت کے ذریعے, نہ کہ جنگ کے ذریعے. چین اس میں بالکل کام کر رہا ہے. $5,000 بلین کی اس نے اس نے انویسٹمنٹ کی ہے. ساری دنیا کو ایک گلوبل ولیج اس نے بنا کے رکھا ہے, اور وہ اس طرح سے اس پہ کام کر رہا ہے. آدمی بات ہے کتنی بڑی اس کی انویسٹمنٹ ہے, وہ تو نہیں دیکھے گا اس کی انویسٹمنٹ ضائع ہو, لیکن انہوں نے کوشش یہ کی کہ اس طرح کا چین کا ناکہ بند کرنے کے لیے اس کی جو سندھی ترقی ہے اس کو روکا جائے. اور اس کے لیے سب سے پہلے وینزویلا کی مثال میں نے آپ کے سامنے رکھی تھی کہ 80,000 بیرل روز کا وینزویلا سے پیٹرول مہیا کرتا تھا, پہلے اس کا وہ بند کیا گیا چین کا. پھر ایران پہ حملہ بھی اس لیے کیا گیا کہ ایران 1,25,000 بیرل روز کے دیا کرتا تھا. جب 2 بڑے پمپ اس کے سندھی ترقی کے بند ہو گئے چین کو, تو لازم بات ہے کہ چین کو بڑا متاثر ہوا. لیکن یہ بھی یاد رکھیں کہ چین دنیا کا واحد ایسا ملک ہے جس کے پاس اپنے پیٹرول کے انرجی کے ذخائر جو ہے 110 دن کے ہیں, جبکہ امریکہ کا اپنا پیٹرول ہے تو امریکہ کے پاس جو ہے 52 دنوں کے ہیں, 52 ڈیز کا اس کے پاس اپنے سٹاکس ہے. لیکن چین کے پاس سب سے بڑا سٹاک چین اس پہ گزارا کیا. یہی وجہ ہے کہ چین نے فوری طور پہ, یہ بھی ایک بات ہے کہ ایران اور چین کا آپس میں معاہدہ بھی ہے. ہمارے ہاں تو سی پیک کے اوپر سے $68 بلین انویسٹ کیے ہیں, جو بڑھتے بڑھتے 80 بلین ہو گئے ہیں. لیکن چین کے ساتھ 460 بلین ڈالر کی انویسٹمنٹ کر رکھی ہے, چاہ باہر کے اوپر بھی, سڑکوں کے بھی, اور پھر یورپ کے ساتھ, یورپ سے لے کے رشیا کی اسٹیٹ تک ملانے کے لیے جو روڈ انفراسٹرکچر ہے وہ بھی چین کے پاس ہے. اس کے ساتھ ساتھ اہم بات یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ ایران نے چین کے ساتھ اس معاہدے میں یہ شک بھی رکھی ہے کہ جب ایران کو ضرورت ہوگی تو چین کے 50,000 فوجی جو ہے وہ فوری طور پہ ایران جو ہے منگوا سکتا ہے. ابھی وہ نوبت تو نہیں آئی, لیکن یہ معاہدے میں شامل ہے اور چین اس میں سٹینڈ کرتا ہے. چین نے جب دیکھا کہ اس کے امریکہ نے یہ اس کا کام کو بند کیے ہیں, 2 بڑے سورس انرجی کے اس کے بند کیے ہیں, تو چین کا جو سیٹلائٹ ہے اس نے فوری طور پر تمام خدمات جو تھے ایران کو دی. یہی وجہ ہے اگر آپ دیکھیں تو جب کبھی ایسا ہوتا تھا کہ امریکہ کا اعلان ہوتا تھا کہ ہمارا 5th فلیٹ چل پڑا ہے, 6th فلیٹ چل پڑا ہے, تو جس ملک کے خلاف چلتا تھا وہ فلیٹ پہنچنے سے پہلے وہ سرنڈر ہو جایا کرتا تھا. لیکن کیا وجہ ہے کہ 5th فلیٹ پر 6th فلیٹ جو ہے وہ دونوں پہ حملے ہوئے. کیسے حملے ہوئے؟ وہ تو یہ کہتے تھے کہ ہم نے ان کو رادار کے ذریعے اتنا محفوظ کر رکھا ہے کہ مکھی بھی پر نہیں مار سکتی. لیکن کیا وجہ ہے کہ ان پہ باقاعدہ حملے ہوئے, دونوں فلیٹ سے ان کو نقصان پہنچا, اور امریکہ کو فوری طور پہ خلیج سے نکال کے ڈیگو گارسیا لے جانے پڑے. پھر یہی نہیں ہوا, ایران نے ڈیگو گارسیا کے جو وہاں پہ بھی حملہ کیا. اس نے ایران نے وہاں ڈیگو گارسیا پہ میزائل پھینک کے یہ ثابت کر دیا کہ ہمارے پاس ایسے میزائل ہیں جن کی رینج اتنی ہے. اس سے یہ خطرہ بھی پیدا ہو گیا کہ ایران کل کلا جو ہے امریکہ کے اوپر بھی کوئی حملہ کر سکتا ہے, مطلب اس کی رینج پاس ہے. یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ امریکہ کو پھر سے دوبارہ ضرورت پڑ گئی ہے, پھر سے وہ لگا ہوا ہے کہ یہ کام کیا جائے. لیکن میں نے آپ کو کور کیا, آپ یہاں بہت شکریہ. امریکہ نے پوری طرح جو ہے اس پٹ رہا ہے اور پھر سے کوشش میں لگا ہوا ہے. اب پچھلے 2 دن سے آپ کو یاد ہے کہ وہ جنگ بند ہو چکی ہے, اور ایران نے بھی اپنے میزائل پھینکنے بند کر دی ہے. بہت شکریہ. مگر یہی کہا جاتا ہے کہ امریکہ کا ان کے جنرل ڈین کین, انہوں نے بھی یہ کہا ہے کہ وائس پریزیڈنٹ جے ڈی وینس نے بھی یہ کہا ہے کہ اسلحہ کی بھی کمی ہو گئی, جس کو ڈونلڈ ٹرمپ صاحب مکمل طور پہ ڈینائی کر رہے ہیں. میرا سر آپ سے ایک کویسچن جو میں یہاں کرنا چاہ رہی تھی, آج پاکستان کے الیکشن کی طرف لے کے جانا چاہتی ہوں. یہیں پہ ہم کنکلوڈ کریں گے کہ ایک تو یہ کہ بلاول بھٹو نے یہ بڑا عجیب و غریب انہوں نے بیان دے دیا. انہوں نے یہ کہا ہے کہ ایک جو ہمارا کارندہ ہے اس کی جو ڈیتھ ہوئی ہے اور اس کو مسلم لیگ نون نے, محترمہ مریم نواز صاحبہ نے بڑا پیارا بیان دیا ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ میرپور شہر نے شیر پر مہر لگا کر اعلان کر دیا کہ آزاد جموں اور کشمیر کی ترقی صرف نون لیگ سے ہی جڑی ہوئی ہے, اور اس وقت نون لیگ وہاں پر آ گیا. مجھے لگتا ہے کبھی کبھی نورا کشتی ہے, گلگت بلتستان دے دیا پیپلز پارٹی کو اور کشمیر اب جائے گا. پاکستان کے الیکشن تو ساری عمر سے رگڈ تھے ہی. تو یہ میری رائے ہے, اس کا آپ سے متفق ہونا قطعاً کوئی ضروری نہیں. تو یہ مسلم لیگ نون کو جائے گا, کیا فرمائیں گے اس کے بارے میں؟
آپ نے خود ہی سوال کا جواب دے دیا کہ یہ نورا کشتی ہے. آپ کے سوال، آپ کے جواب ناشمندہ جواب پہ تو کوئی کمنٹ نہیں کر سکتا. میری رائے بھی یہی ہے. سر بہت شکریہ آپ کا. اور ایک اور بڑا خوبصورت آج آرٹیکل ہے کہ میں انڈیا کے ایک لیڈر ہیں، ظاہر ہے وہ ہر ملک اپنے آپ کو سنبھالنے کے لیے اور بچانے کے لیے. ششی تھرو، آئی ہیڈ اے ویری بیڈ امپریشن آف ششی تھرو، مگر میں نے ریسنٹلی ان کے ایک دو پروگرامز دیکھے ہیں جس میں انہوں نے وضاحت کی ہے کہ اسلام تلوار کے زور پہ نہیں پھیلا، بلکہ جتنے فاتح تھے وہ انڈیا میں آیا کرتے تھے اور پھر رکھ رکھاؤ ہوا، کس طرح سے انہوں نے لوگوں کو جیتا. دس از ہاؤ اسلام پھیلا ہے. اور آج انصار عباسی صاحب کا ایک آرٹیکل ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ جب ہندو اسلامی احکامات کی یاد دلائیں، مگر ہم اسلامک کنٹریز، آج میں مراکش جس کو موراکو کہتے ہیں، 90% سے زیادہ مسلمان ہیں. انہوں نے 680 کلومیٹر کی جو سڑک ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ کے نام کی ہے. کیا فرمائیں گے اس کے بارے میں؟ شرم کی بات ہے. میں ایک آپ کو بس کر دوں کہ کسی نے ہارون رشید سے پوچھا تھا کہ تم نے اتنی دانش کہاں سے سیکھی؟ اس نے کہا کہ بیوقوفوں سے. میں نے کہا وہ کیسے؟ اس نے کہا وہ جو کہتے ہیں میں اس کو الٹ کرتا ہوں. اس لیے میں ٹرمپ کے جو بیانات ہوتے ہیں، میں جو دعوے کرتے ہیں، میں ہمیشہ اس کے اپوزٹ دیکھتا ہوں. ان کا عمل جو ہمیشہ اس کے اپوزٹ ہوتا ہے. تو اگر ہم لوگ اس بات کو جانتے ہیں تو وہ لوگ جو کہ اس وقت ٹرمپ کے سارے کام کر رہے ہیں، ان کی حکومتیں چل رہی ہیں. آپ جانتے ہیں مراکش وہ ملک ہے جو کہ ویسٹ سے بھی آگے بڑھا ہوا ہے، کمپرومائزڈ. سر آپ کا بہت شکریہ ڈاکٹر سمیع اللہ ملک صاحب، بیٹر ٹروتھ کے نام سے. میں ڈاکٹر صاحب کو کہیں جیپڈائز نہیں کرنا چاہتی، دل تو میرا تپتا ہے، ان کو بھی دل میں یہ بھی ہنستے تو ہوں گے ضرور، شاہ جی ہنستے ہوں گے، جناب ملک صاحب ضرور دل میں ہنستے ہوں گے. دیکھا صحیح انسان دی بچی بڑھ گئی ہوں، میرے کو پٹے پٹے سوال نہیں کر دی ہے نا. ایسی کوئی بات نہیں. آپ کو ہم نے 70 خون روز کے یومیہ معاف کر رکھے. اللہ نہ کرے، میں نے مرنا بھی ہے. تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر صاحب، آپ کے ٹائم کا بہت شکریہ. میں آپ کو ڈاکٹر صاحب، بلکہ میرا اگلا پروگرام آپ بھی ضرور دیکھیے گا. 1947 میں جب پاکستان بنا تھا، آج بہت کم لوگ اس وقت کے موجود ہوں گے. آپ امیجن کیجئے اراؤنڈ 80 ایئرز ناؤ، اور اس وقت وہ لوگ جو اس مہم میں قائد اعظم محمد علی جناح کے ساتھ تھے، 15 سال 16 سال 18 سال کے بھی اگر ہوں، 12 سال کے بھی اگر ہوں، تو وہ 80 اور 90 کے پیٹے میں، 90 اور 100 کے، ویری فیو پیپل لیفٹ. وی آر لکی ٹو ہیو اے ونڈرفل پرسن. ہمارا 14 اگست کے پروگرام پہ ہم آنر اینڈ ایکنالج کریں گے. ایک چھوٹی سی ایک چیز آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ اپنے آئی ٹی اسٹاف کو ضرور کہیے کہ وہ اس پہ غور کریں، کیونکہ آپ کی ویب سائٹ ہم چل نہیں رہی. آپ کا لائیو پروگرام چل نہیں رہا. آپ کی ویب سائٹ پہ آ جاتی ہے لیکن جب لائیو کلک کیا جائے تو آتی نہیں ہے. میں نے کہا شاید میرے ہاں وہ ایسا مسئلہ ہوگا. میں نے اپنے ٹیلی فون پہ دیکھا، اس میں بھی یہی مسئلہ تھا. پھر دو دوستوں کو میں نے فون کیا، وہاں بھی یہی مسئلہ تھا. تو کائنڈلی اس پہ توجہ دیجیے. ویری اسٹرینج. اور میں نے جس دن آپ نے مجھے لاسٹ ٹائم کہا تھا، میں نے اپنی طرف دیکھا، یہ جیسے انڈیا میں میرے پاس تو ای میل ہے، ہمارا یوٹیوب کو بلاک کیا گیا. ظاہر ہے ان کی گورنمنٹ کی عقل مندی ہے کہ وہ پیشگی ایکشن لیتے ہیں. لیکن ہم یو کے میں بیٹھے ہوئے ہیں، ہو سکتا ہے یو کے میں بھی کسی نے بلاک کر دیا ہوگے. ہم اسرائیل کے اگینسٹ مذاق کریں. سر دیکھا جاتا ہے، شوق سے دیکھا جاتا ہے. آئی لو یو سر، بہت شکریہ. بہت شکریہ ڈاکٹر سمیع اللہ ملک صاحب سے میں نے آپ کی بات چیت کرائی. آج کے